ناظرین، ایک بادشاہ تھا جس کی 7 بیٹیاں تھیں۔ دن بادشاہ بہت خوش ہوا اور اپنی 7 بیٹیوں کو بلوایا اور کہا، میں تم سب سے ایک سوال کروں گا، اگر مجھے تمہارا جواب اچھا لگا تو تمہیں تمہاری پسند کا انعام دیا جائے گا۔ تم سب ایک قطار میں کھڑے ہو جاؤ اور بتاؤ تم کس کا دیا کھاتی ہو اور کس کا دیا پہنتی ہو۔ پہلی 6 بیٹیوں نے جواب دیا، ابا حضور، ہم آپ کا دیا پہنتے ہیں اور آپ کا دیا کھاتے ہیں۔ بادشاہ یہ سن کر بے حد خوش ہوا اور ان بیٹیوں کو ان کی پسند کی چیزیں دے دی۔ جب سب سے چھوٹی بیٹی کا نمبر آیا تو بادشاہ نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اور چہرے پر ایک معصومیت تھی اور اس کے چہرے پر ایک عدم اعتماد تھا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا تو وہ مسکرائی، اے ابا حضور، میں اللہ کا دیا ہوا کھاتی ہوں اور اللہ کا دیا ہوا پہنتی ہوں۔ یہی میرا نصیب ہے جو میرے رب نے میرے لیے لکھا ہے۔ جو کچھ بھی میرے پاس ہے وہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے اور اللہ ہی کی عنایت ہے۔ یہ جواب سن کر دربار میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ یہ جواب کوئی عام جملہ نہ تھا بلکہ توکل، شکر اور حقیقی سمجھ کا آغاز تھا۔ اس کے لہجے میں ایک ایسی گہرائی تھی کہ ہر شخص حیرت زدہ ہو گیا۔ اس کی بات میں غیر معمولی سچائی اور عاجزی چھپی تھی، جیسے وہ دنیا کی تمام نعمتوں کو حقیقی مالک کی طرف منسوخ کر رہی ہو۔ اور بادشاہ کے چہرے پہ حیرت اور غصے کے ملے جلے جذبات تھے۔ وہ شاید ایسے جواب کی توقع نہیں کر رہا تھا، لیکن یہ چھوٹی سی شہزادی اپنی عمر سے کئی گنا زیادہ سمجھدار اور دانائی لگ رہی تھی۔ اس کی بات میں ایک خاموش پیغام یہ بھی تھا کہ حقیقی شکر گزاری انسان کو زمین سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں تک پہنچا سکتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ دل سے اللہ پر یقین رکھے۔ بادشاہ یہ سن کر غصے سے کانپ اٹھا۔ اس کے چہرے پر غصہ نمایاں ہو گیا اور وہ داڑتے ہوئے بولا، اے کمبخت، تم نے میری ناشکری کی ہے، تم نے میرے احسانات کو نظر انداز کیا ہے۔ ایسی گستاخی کی سزا تمہیں ضرور ملے گی۔ دربار میں سب لوگ خاموش ہو گئے۔ چھوٹی شہزادی نے نرمی سے جواب دیا، جو حکم ابا حضور۔ اس کے لہجے میں نہ ہی کوئی خوف تھا اور نہ ہی بغاوت، بلکہ عاجزی اور صرف اللہ پر توکل کی جھلک تھی۔ بادشاہ غصے میں آ کر بولا، اس گستاخ کو موت کی سزا دی جائے۔ سپاہیوں، اسے فوراً پھانسی کے لیے تیار کرو۔ یہ سن کر دربار میں ہلچل سی مچ گئی۔ بادشاہ کی چھوٹی بیٹی پر موت کی سزا سنانا ایک غیر معمولی بات تھی۔ سب کی نظریں شہزادی پر تھی جو اس وقت خاموش کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر خوف کا کوئی نشان نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سا اطمینان تھا، جیسے وہ جانتی ہو اس کا رب اس کے ساتھ ہے۔ اسی دوران بادشاہ کا وزیر آگے بڑھا اور بادشاہ کے قریب آ کر بولا، اے عالی جان، اگر اجازت ہو تو میں کچھ بولنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے غصے سے اس کی طرف دیکھا اور بولا، بولو لیکن جلدی کرو۔ وزیر نے نرمی سے کہا، بادشاہ سلامت، اگرچہ یہ آپ کی اپنی بیٹی ہے، اگر اس کے الفاظ آپ کو ناگوار گزرے ہیں تو یہ اس کی سمجھ اور اس کے عقیدے کا اظہار ہے۔ کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ آپ اسے جنگل میں چھوڑ دیں؟ وہاں یہ اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کرے گی اور ہمیں یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ واقعی یہ اپنے رب پر اتنا توکل رکھتی ہے۔ بادشاہ نے وزیر کی بات سن کر گہری سانس لی اور لمحے بھر کے لیے سوچا۔ پھر وہ سپاہیوں کی طرف مڑ کے بولا، ٹھیک ہے، اسے پھانسی کے بجائے جنگل میں چھوڑ آؤ۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں یہ میرے بغیر کیسے گزارا کرتی ہے، کیسے اللہ کا دیا کھاتی ہے اور اپنے نصیب کا پہنتی ہے۔
سپاہی آگے بڑھے اور شہزادی کو لے جانے لگے، لیکن شہزادی کے چہرے پر اب بھی سکون تھا، جیسے وہ جانتی ہو کہ یہ آزمائش بھی اس کے لیے اللہ کی رحمت کا دروازہ کھولے گی۔ دربار میں موجود سبھی لوگ حیران تھے کہ یہ لڑکی کس قدر مضبوط ایمان اور حوصلے کی مالک ہے۔ شہزادی سے تمام زیورات اور کپڑے لے لیے گئے اور اسے تنہا جنگل میں چھوڑ دیا گیا، لیکن شہزادی مطمئن رہی۔ اس کا توکل اللہ پر تھا۔ وہ جانتی تھی کہ جو رزق اللہ نے اس کے نصیب میں لکھا ہے وہ اسے ضرور ملے گا۔ رات کے قریب شہزادی نے جنگل میں لکڑیاں اکٹھی کی تاکہ آگ جلا سکے۔ لکڑیاں تلاش کرتے کرتے اس نے ایک جھونپڑی دیکھی جس کے باہر ایک بکری بندھی ہوئی تھی اور اندر سے کسی کے کھانسنے کی آواز آ رہی تھی۔ شہزادی نے جھونپڑی کے اندر جا کر دیکھا تو وہاں ایک بیمار بزرگ چارپائی پر لیٹا ہوا تھا۔ وہ پانی پانی پکار رہا تھا۔ شہزادی نے اس کو پانی پلایا اور جھونپڑی کی صفائی بھی کر دی۔ بزرگ نے پوچھا، بیٹی تم کون ہو اور اتنے بڑے جنگل میں اکیلی کیا کر رہی ہو؟ شہزادی نے اپنا سارا حال بیان کر دیا۔ صبح کے وقت بزرگ نے کہا، میں شہر کام پر جا رہا ہوں اور 7-8 دن کے بعد آؤں گا۔ تم یہی رہو، جھونپڑی میں کھانے پینے کا سامان موجود ہے، ساتھ ہی ندی ہے، پانی بھر لینا، بکری کا دودھ بھی نکال لینا۔ یہ کہہ کر بزرگ چلا گیا۔ جب رات ہوتی تو شہزادی بکری کا دودھ نکال کے آدھا اپنے لیے رکھ لیتی ہے اور آدھا کسی برتن میں ڈال کر باہر رکھ دیتی ہے۔ اس کا خیال ہوتا ہے کہ اگر کوئی جانور یا پرندہ بھوکا پیاسا ہوگا تو وہ یہ دودھ پی لے گا، اور پھر وہ اطمینان کے ساتھ سو جاتی ہے۔ صبح سویرے جب شہزادی کی آنکھیں کھلتی ہیں تو پرندوں کی چہچہاہٹ اور ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں سے شہزادی کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ وہ دھیرے سے اٹھتی ہے اور جھونپڑی کا دروازہ کھلتی ہے۔ جیسے ہی وہ باہر نکلتی ہے تو اس کی نظر اس برتن پہ پڑتی ہے۔ برتن تو خالی ہوتا ہے، لیکن برتن کے پاس ایک عجیب سی روشنی جلملا رہی ہوتی ہے۔ شہزادی قریب جاتی ہے اور دیکھتی ہے کہ وہاں ایک انتہائی ہی قیمتی لال پڑا ہوا ہے۔ وہ سورج کی روشنی میں دمک رہا ہوتا ہے۔ شہزادی حیرت اور خوشی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ لال کو اٹھاتی ہے۔ یہ دیکھ کر اس کے دل میں تجسس پیدا ہوتا ہے کہ یہ لال یہاں آیا کیسے؟ کی نظر برتن پر پڑتی ہے اور اس کے ارد گرد زمین پر پڑتی ہے جہاں سانپ کے نشانات نظر آتے ہیں۔ اس کے دماغ میں فوراً بچپن کی ایک کہانی گونجتی ہے جو اس کے دادا نانا نے بچپن میں اس کو سنائی تھی۔ دادی نے سنائی تھی۔ دادی کہا کرتی تھی کہ جب کوئی سانپ خوش ہوتا ہے تو اور وہ اپنی خوشی کے اظہار کے طور پر ایک قیمتی لال اگل دیتا ہے جو ہیروں سے بھی زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ یہ خیال آتے ہی شہزادی کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ سوچتی ہے کہ شاید یہ وہی سانپ تھا جو رات کو دودھ پینے آیا ہوگا۔ وہ بھوکا اور پیاسا تھا اور دودھ پی کر خوش ہو گیا، اور اپنی خوشی کے اظہار کے طور پر اس نے یہ قیمتی لال ادھر چھوڑ دیا۔ شہزادی لال کو غور سے دیکھتی ہے۔ اس کی چمک آنکھوں کو کھیرا کر دینے والی ہوتی ہے۔ وہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہے اور سوچتی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک اور نشانی ہے کہ وہ اپنے بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ یہ واقعہ شہزادی کے دل میں مزید سکون پیدا کر دیتا ہے، اور وہ سوچتی ہے کہ اگر نیت صاف ہو تو اور دل میں رحم ہو، اللہ اپنے بندوں کے لیے ایسے راستے نکالتا ہے جو انسان کی سوچ سے باہر ہوتی ہیں۔ وہ لال کو محفوظ جگہ پر رکھ دیتی ہے، دل میں عہد کرتی ہے کہ آج رات پھر برتن میں دودھ رکھے گی اور دیکھے گی کہ کیا یہ معجزہ دوبارہ بھی ہوتا ہے یا نہیں۔ یہ احساس کہ اس کی مدد کے لیے قدرت خود حرکت میں آ چکی ہے، شہزادی کے دل میں ایک نئی امید اور حوصلہ پیدا کر دیتا ہے۔ وہ اپنی آزمائش کو اللہ کی رحمت میں بدلتا ہوا دیکھتی ہے اور دل ہی دل میں مسکرا کر کہتی ہے، اللہ
کا شکر ہے جس نے میرے صبر اور توکل کو رائگاں نہیں جانے دیا۔ اور شہزادی یہ سوچ کر حیران ہوتی ہے اور دل میں سوچتی ہے کہ شاید سانپ بھوکا اور پیاسا تھا اور دودھ پی کر خوش ہو گیا اور اس نے لال اگل دیا۔ شام ہوتے ہی شہزادی دوبارہ دودھ برتن میں ڈال کر رکھ دیتی ہے اور خود سو جاتی ہے، اور دوسری صبح شہزادی دیکھتی ہے کہ برتن خالی ہے اور ایک نیا لال پاس پڑا ہوا ہے۔ اس طرح 7 دن گزرتے ہیں، ہر دن سانپ ایک نیا لال اگلتا ہے۔ 7ویں دن وہ بوڑھا بزرگ کام سے واپسی آتا ہے۔ شہزادی اسے پورا واقعہ سناتی ہے، 3 لال اسے دے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ شہر جاؤ، ان لالوں کو بیچ کر محل بنانے کا سامان اور مزدور لے آؤ۔ باقی 4 لال شہزادی ایک مالا کی شکل میں گلے میں پہن لیتی ہے۔ کچھ ہی عرصے میں جنگل میں ایک شاندار محل تیار ہو جاتا ہے۔ محل میں ہر قسم کی سہولت اور آسائش، آرام کی ہر چیز موجود ہوتی ہے۔ نوکر چاکر اور دنیا کی تمام چیز موجود ہوتی ہے۔ شہزادی ایک لکڑی کی فیکٹری بھی بناتی ہے جہاں غریب اور مزدور لوگ محنت کر کے اپنا پیٹ پالتے ہیں اور اپنی روزی روٹی کماتے ہیں۔ جنگل کا یہ علاقہ آہستہ آہستہ ایک شہر کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور دور دور تک اس کی شہرت پھیل جاتی ہے، اور شہزادی کے والد بادشاہ تک بھی یہ بات پہنچ جاتی ہے۔ بادشاہ یہ سوچتا ہے کہ دیکھو تو صحیح، یہ کون سی شہزادی ہے جس نے اتنے کم عرصے میں اتنا خوبصورت محل تیار کر لیا۔ بادشاہ اپنے سپاہیوں کے ذریعے شہزادی کو پیغام بھیجتا ہے کہ فلاں ملک کا بادشاہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ شہزادی سپاہیوں کو پیغام دیتی ہے کہ دعوت ایک شرط پر قبول کی جائے گی کہ اپنے ساتھ اپنی 6 بیٹیوں کو بھی لے کر آئے، اپنی تمام بیٹیوں کے ساتھ ہمارے محل میں تشریف لے آئے۔ بادشاہ اس شرط کو قبول کر لیتا ہے اور ایک دن اپنی 6 بیٹیوں کے ساتھ محل میں پہنچ جاتا ہے۔ شہزادی نقاب کر کے اپنے والد اور بہنوں سے ملاقات کرتی ہے اور 7 رنگ کے کھانے پیش کرتی ہے۔ ہر کھانے کے ساتھ اسی رنگ کا زیورات اور لباس پہن کر آتی ہے۔ محل کی شان و شوکت اور شہزادی کے انداز کو دیکھ کر بادشاہ بے حد متاثر ہوتا ہے اور آخرکار یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ تم میری بیٹیوں کی جگہ ہو اور میں تمہارے اصرار پر اپنی تمام بیٹیوں کو لے کر یہاں آیا ہوں، پھر ہم سے یہ پردہ کیوں کرتی ہو؟ شہزادی کہتی ہے ٹھیک ہے، میں تیار ہو کر آتی ہوں۔ اس پر اس کی دوسری بہنیں آپس میں بات کرنے لگتی ہیں کہ اتنے اچھے کپڑے اور اتنے اچھے زیورات پہنے ہوئے ہیں اور اب بھی کہتی ہے میں تیار ہو کر آتی ہوں۔ اتنے میں بادشاہ دیکھتا ہے کہ ایک سادے کپڑوں میں ایک لڑکی آ رہی ہے۔ بادشاہ غور کرتا ہے تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ اس کی اپنی بیٹی ہے۔ وہ حیران ہو کر کہتا ہے میں تو سمجھ رہا تھا کہ جنگل کے جانور اسے کھا گئے ہوں گے۔ جب مجھے اس کی فکر ہوئی تھی تو میں نے سپاہیوں کو جنگل میں بھیجا تھا، پر انہوں نے کہا تھا کہ شہزادی وہاں پر نہیں ہے، اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، پھر یہ یہاں پر کیسے آئی؟ بادشاہ اپنی بیٹی سے مل کر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ وہ حیرت اور مسرت کے عالم میں کہتا ہے بیٹی تم کتنی خوش قسمت ہو کہ تمہیں اتنی عظیم شہزادی کے ساتھ رہنے کا موقع ملا، جاؤ اسے بلا کر لاؤ، میں تمہیں اسے آزاد کروا دوں گا، اس کے بدلے مجھے اپنی ساری سلطنت بھی دینی پڑی تو میں خوشی سے دے دوں گا۔ سن کر شہزادی نے ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں جھپکا لی اور اس کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ تھی، گویا کوئی چھپی ہوئی حقیقت سامنے آنے والی ہو۔ بادشاہ اور دیگر بہنیں حیرانی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ شہزادی نے سر اٹھایا اور کہا ابا حضور، وہ شہزادی کہیں دور سے نہیں بلانی پڑے گی؟ بادشاہ نے الجھن سے پوچھا کیوں، کیا وہ قریبی ہے؟ شہزادی نے مسکراتے ہوئے نقاب ہٹایا اور کہا کیونکہ وہ شہزادی میں خود ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ حیران ہو گیا اور دربار میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی، کوئی سکتے میں آ گیا۔ بادشاہ نے قدم بڑھائے اور حیرت سے بولا یہ کیسے ممکن ہے؟ تم تو جنگل میں اکیلی تھی،
یہ محل، یہ شان و شوکت، یہ تم نے کیسے حاصل کر لیا؟ شہزادی نے پراسرار ہو کر کہا، یاد ہے ابا حضور، میں نے کہا تھا کہ میں اللہ کا دیا ہوا کھاتی ہوں اور اپنی قسمت کا پہنتی ہوں۔ یہ سب اللہ کی عنایت ہے۔ آپ نے مجھے آزمائش میں ڈالا، لیکن میرے رب نے مجھے کامیابی سے نوازا۔ یہ محل، یہ دولت، یہ سب اسی کی عنایت کی ہوئی ہے۔ یہ سب میرے رب کا انعام ہے۔ بادشاہ نے گہری سانس لی۔ اس کی آنکھوں میں شرمندگی اور فخر کے ملے جلے جذبات تھے۔ بادشاہ بولے، بیٹی، آج تم نے مجھے ایک سبق سکھایا ہے جو میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ شہزادی نے مسکراتے ہوئے کہا، آزمائش ہمیں توڑنے نہیں بلکہ مضبوط کرنے آتی ہے۔ ابا جان، جب توکل اللہ پر ہو تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں شکست نہیں دے سکتی۔ یہ لمحہ بادشاہ اور سب کے لیے ایک غیر معمولی موڑ بن گیا، جہاں ایک بیٹی نے اپنے حوصلے، صبر اور توکل سے ثابت کر دیا کہ اللہ کے فیصلے ہمیشہ بہترین ہوتے ہیں۔ شہزادی مسکراتے ہوئے بولی، بابا، آپ بات بھول گئی کیا؟ بادشاہ نے بولا، کیا؟ شہزادی نے کہا، میں نے آپ سے کہا تھا میں اللہ کا دیا ہوا کھاتی ہوں اور اپنی قسمت کا پہنتی ہوں۔ دیکھیے، میں اللہ کا دیا ہوا ہی کھا رہی ہوں اور اپنی قسمت کا پہن رہی ہوں۔ یہ سب مجھے میرے اللہ نے عطا کیا ہے۔ شہزادی نے مزید کہا، بابا جان، اللہ نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا اور آج میں آپ سے بھی زیادہ امیر ہوں۔ یہ سن کر باقی تمام شہزادیاں دل میں سوچنے لگی کہ ہم نے بھی اس وقت یہی کہا ہوتا کہ ہم اللہ کا دیا ہوا کھاتی ہیں اور اپنی قسمت کا پہنتی ہیں۔ اس کہانی سے سبق ملتا ہے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ جس حال میں بھی رکھے اس پر خوش رہنا چاہیے۔ جو انسان اللہ پر توکل رکھتا ہے، اللہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ ناظرین، آپ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔ کیا آپ نے بھی بچپن میں اپنے دادا دادی یا نانا نانی